اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے یتیم بچوں کے مال کے حقوق کو بیان فرمایا، اور اسی طرح یتیم بچیوں کی شادی کے حقوق کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آج اللہ رب العزت اس آیت کے اندر 4 حقوق بیان فرمائیں گے۔ پہلا حق یتیم بچیوں کے مال اور ان کی شادیوں کا، دوسرا حق بیک وقت 4 بیویاں نکاح میں رکھنے کا، تیسرا حکم متعدد بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کا، اور چوتھا حکم اگر بندہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے تو پھر ایک ہی رکھے۔ یہ 4 مسئلے آج اللہ رب العزت اس آیت میں بیان فرمائیں گے۔ تو ایک مسئلہ آپ نے کل سن لیا ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر۔ دوسرا مسئلہ کہ متعدد بیویاں نکاح میں رکھنا کیسا ہے۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر لوگ ایک بیوی 2 8 10 رکھا کرتے تھے۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ آیا ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ مسلمان اب 4 سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کچھ صحابہ ایسے تھے جو بعد میں اسلام لائے۔ پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نمبر 1 حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میری تو 10 بیویاں ہیں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 4 رکھ سکتے ہو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ اسی طرح حضرت غیلان بن اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میری 10 بیوی ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 4 رکھ سکتے ہو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ اسی طرح حضرت قیس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میری 8 بیویاں ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 4 رکھ سکتے ہو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ 4 سے زائد بیویاں رکھنا یہ میرے پیغمبر کی کیا ہے جی خصوصیت ہے۔ امتی کے لیے 4 سے زائد بیویوں کا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے جی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جی ان عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو تمہیں اچھی لگتی ہیں۔ ہمارے ہاں دستور کیا ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں یا بھائی یا والدین رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب بچے کا رشتہ مانگنا ہو تو ہم اس کے لیے بہو ڈھونڈتے ہیں جی۔ ہمارا معیار کیا ہوتا ہے جی، بہو ہمیں ملے ایسی ملے جو حسین و جمیل ہو، جو مالدار ہو، جو ہر وقت خدمتگار ہو، یعنی کہ اس کے اندر ہر وہ خوبی پائی جائے جو فرشتوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے اپنے بیٹے کو، اپنا بیٹا بے شک للو پنجو کیوں نہ ہو، بیٹی وہ انہوں نے بہو ایسی دیکھنی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا رشتہ آ جائے ہمارے گھر کے اندر تو ہم اس کے اندر وہ خوبیاں دیکھتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ اور اسی طرح جب ہم اپنے بچے کا یا اپنی بچی کی شادی کرواتے ہیں تو پہلے تو ہم بچوں سے پوچھتے نہیں ہیں، اگر پوچھا بھی جائے تو بچے سے پوچھتے ہیں، بچی سے نہیں پوچھتے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کنواری لڑکی سے، باکرہ لڑکی سے اس کی اجازت لی جائے۔ اس کی اجازت کیا ہے؟
فرمایا اس کا خاموش رہ جانا، چپ رہ جانا، یہ اس کی اجازت ہے۔ اور اگر صیبہ ہے مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کی طلاق ہو چکی ہے یا خاوند فوت ہو چکا ہے، اب وہ کیا ہے جی صیبہ ہے، تو اب اس سے بھی اجازت لینی ہے، لیکن اس کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے صریح الفاظ کے اندر یوں کہے کہ بھئی مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں جی، بیٹھے کہیں اور جگہ پہ ہوتے ہیں یا کہیں پہ پھنس جاتے ہیں تو اس بندے کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے رشتے طے کر دیتے ہیں جی۔ اب بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، جب ہمارے بچوں کو پتہ چلتا ہے، ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر 1 سال 2 سال وہ شادی چلتی ہے لیکن وہ پروان نہیں چڑھتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے، ہم نے بچوں سے پوچھا ہی نہیں ہوتا۔ ہم سے اللہ کے پیغمبر نے یہ ساری امیدیں لگائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں نا جی، حضور کی لخت جگر مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کئی رشتے آئے، کئی صحابہ نے ان کا ہاتھ مانگا، لیکن جب بھی مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، اور حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ مانگنے کے لیے گئے تو تب بھی اللہ کے پیغمبر نے مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اپنی بیوی کے ذریعے پچھوایا۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے لیے سبق ہے جی، وقت کا پیغمبر ہے اور اس کی صاحبزادی ہے جی، لیکن پھر بھی اپنی بیٹی سے پوچھ رہے۔ اور آج ہم اپنی بیٹیوں سے پوچھتے نہیں، بیٹوں سے پوچھتے ہیں، بیٹا اگر کہہ دے پسند نہیں ہے تو بیٹے کی بات مان لیتے ہیں، اور اگر بیٹی سے تو پہلے پوچھتے نہیں ہیں، پوچھ بھی لیں تو وجہ وہ بیچاری انکار کرے تو ہم اس کے ٹانگیں توڑ دیتے ہیں جی۔ یہ شریعت نے ہمیں انصاف نہیں دیا، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کنواری لڑکی سے بھی پوچھا جائے، صیبہ سے بھی پوچھا جائے۔ تو اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں اچھی لگے، رشتے کے اندر رضامندگی ہے مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی، اور پھر یہ رشتہ اگر ہو جائے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے پروان چڑھتا ہے۔ نہیں تو اگر لڑکی کو لڑکا پسند نہیں اور لڑکے کو لڑکی پسند نہیں تو یہ رشتہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 2 مہینے، میں نے ایسے بھی رشتے دیکھیں اپنی اس چھوٹی سی عمر کے اندر 2 بچوں کی مائیں طلاق ہو جاتی ہیں، 3 بچوں کی مائیں طلاق ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے، ان کی پہلے دن سے بنتی نہیں ہے، اور ایک نہ ایک دن نتیجہ کیا ہوتا ہے جی، سامنے آتا ہے نا جی، پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو والدین کیا چاہتے ہیں جی، والدین کا یہ خیال ہوتا ہے اب ہم نے بات کر ڈالی ہے جی، ہماری بات پتھر پہ لکیر ہے، قرآن کا حرف ہے، ہم آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ بھائی آپ کی بات ہے، آپ کی عزت اپنی جگہ ہے، آپ اس بچی کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ اس نے پوری زندگی وہاں پہ گزارنی ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے اس معاملے میں آپ بچی سے اس کی رضا پوچھو، اس سے مشورہ لو، اگر اس کی رضا ہے، اس کی اجازت ہے تو وہاں پر آپ شادی کروا دو جی۔ یہ تو بات ضمن میں تھی جی۔ دوسرا مسئلہ کہ بیک وقت 4 سے زائد عورتیں نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، تو اس کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو منع بھی فرمایا، اور 3 صحابہ کا میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا۔ اب دیکھیں جی، کچھ رافضی لوگ، خارجی لوگ اس آیت سے بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی امتی کے لیے 18 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ معنی یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں نا جی، قرآن میں آیا ہے مسنا، کہتے ہیں مسنا کا معنی ہے 2 اب 2 کیا ہو گئے جی، 4 ہو گئے۔ وہ سلاسہ کا معنی ہے 3 اب یہ 3 کتنے ہو گئے جی، 6، 4 اور 6 کتنے ہو گئے جی، 10۔ آگے آتا ہے وربا، ربا کا معنی ہے 4 تو کہتے ہیں 4 کتنے ہو گئے، 8، یہ کل کتنے بن گئے، 18۔ تو مطلب یہ ہے کہ امتی 18 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ یہ شیعہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، خارجی ہو گئے، یہ ان لوگوں کی تشریح ہے۔ تو ان کے لیے آسان جواب یہ ہے، ان کے چوتھے امام حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت زین العابدین یہ بیٹے ہیں حضرت حسین کے، اور حضرت حسین یہ بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے، یعنی کہ شیعہ حضرات جن کو اپنا چوتھا امام مانتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ پہلے امام ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے امام ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے امام ہیں، اور حضرت زین العابدین یہ چوتھے ان کے امام ہیں۔ اب وہ خود بخاری شریف کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے 4 عورتوں سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھنے کو منع فرمایا ہے۔ تو 4 عورتوں سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ کیا ہے جی، حرام ہے۔ اب 4 عورتیں جس بندے نے رکھی ہیں، تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ بندہ ان کے درمیان میں انصاف کرے جی۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا تو وہ بندہ 4 شادیاں نہ کرے جی، آگے اس کے لیے چوتھا حکم آ جائے گا، وہ 1 کرے جی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے 1 سے زائد بیویاں رکھی ہیں
اور ان کے درمیان میں انصاف نہیں کرتا تو فرمایا دن قیامت کے وہ اللہ کے دربار میں جب آئے گا تو اس کی طرف ایک طرف سے گوشت نہیں ہوگا، اس کی چہرے کا ایک طرف سے گوشت اترا ہوا ہوگا۔ یہ اس بندے کا حال ہوگا جو 2 بیویاں رکھتا ہے، 3 بیویاں رکھتا ہے، 4 بیویاں رکھتا ہے، درمیان میں انصاف ہو نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علماء دیوبند کے بڑے علماء میں سے ہیں جی، ان کی 2 بیویاں تھیں جی۔ ایک مرید آیا، وہ ادوانہ لے کر آیا، تربوز لے کر آیا، تو حضرت نے کہا یہاں پہ رکھ دو جی۔ جب رکھا تو حضرت نے اپنے شاگرد کو کہا، اپنے مرید کو کہا کہ اس کو کاٹو جی۔ 2 تربوز لائے گئے تو کہا کہ دونوں کو کاٹو جی۔ اب کہا کہ ایک حصہ اس کا اور ایک حصہ اس کا اٹھا کر ایک بیوی کو دے دو، اور ایک حصہ اس کا اور ایک حصہ اس کا اٹھا کر دوسری بیوی کو دے دو۔ شاگرد نے سوال کیا حضرت دونوں ادوانے، دونوں تربوز ایک جیسے تھے تو ایک اٹھا کر ایک کو دے دیتے، ایک اٹھا کر ایک کو دے دیتے، مسئلہ یا تو حل ہو جاتا۔ تو حضرت نے کیا کمال کا جملہ دیا، حضرت نے کہا ہو سکتا تھا کہ ایک پھیکا اور ایک میٹھا ہو، اور دن قیامت کے اللہ کے دربار میں پھنس جاؤں، اس لیے میں نے دونوں کو کاٹا۔ اگر ایک کا پھیکا ہے تو دوسرے کو بھی پھیکا جائے، اگر ایک کے پاس میٹھا ہے تو دوسرے کو بھی کیا جائے، میٹھا جائے۔ یہ انصاف جی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا پیغمبر ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے کوئی انصاف کی قید نہیں لگائی، پھر بھی اللہ کا پیغمبر کیا کرتا تھا، اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف کرتا تھا جی۔ ایک رات ایک کے پاس، ایک رات دوسری کے پاس، باوجود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زیادہ محبت تھی، تب بھی ان کی باری ایک ہی تھی۔ یہ ہے جی پیغمبر کی سیرت، یہ ہے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا۔ اور چوتھا مسئلہ فرمایا اگر 4 بیویاں رکھنے کے اندر انصاف نہیں کر سکتے ہو نا جی تو فواحدۃ، پھر ایک ہی بیوی رکھو تو اس پر گزارا کرو جی۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر باندھی اگر ہے تو آپ اسی پہ گزارا کرو، تو آپ وہ ایک شادی بھی نہ کرو جی۔ اب باندھی کے اوپر یہ ایک مسئلہ سن لیں۔ باندھی اس زمانے کے اندر جو کافروں کی بچیاں، کافروں کی بیویاں مال غنیمت کے اندر مسلمانوں کے پاس آتی تو مسلمان اپنے پاس رکھتے تھے۔ اب سوال یہ آیا اس دور کے اندر باندھی رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو چونکہ اس دور کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی تو اس دور کے اندر نکاحی عورت کو گھر میں رکھنا یہ زنا اور حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامیٰ، یتیم بچیوں کے نکاحوں کے اندر، فانکحوا ما طاب لکم، پس نکاح کرو ما ان عورتوں سے، طاب لکم جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنی چاہے وہ 2 ہوں، وثلاثا یا 3 ہوں، ورباع یا وہ 4 ہوں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو 4 بیویوں کو رکھنے کے اندر انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ تعجلوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پس ایک بیوی رکھو، یا ایک بھی نہیں رکھ سکتے ہو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر باندھی پر گزارا کرو جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ذالک ادنی، یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ تعولوا، یہ کہ تم بیویوں کے درمیان میں بے انصافی نہ کر سکو جی۔